ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں زمان پارک، جہاں پر شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ لاشیں گرانا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے۔ آپ مجھ سے ملیں اور بات کریں، آپ کے احکامات کیا ہیں مجھ تک پہنچائیں، جو وارنٹ ہے مجھے دکھائیں، میں اس کو پڑھوں گا، میں اس کو سمجھوں گا اور سمجھ کر میں اپنے چیئرمین سے بات کروں گا اور میں وکلاء سے مشورہ کروں گا، اور ہم ایک باہمی مشاورت سے ایک راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ یہاں پہلے ایک لاش ضلع شاہ کی گر چکی ہے، یہ اور لاشیں نہ گرائیں۔ یہ میرا پیغام ہے پولیس سے کہ بلا وجہ یہاں افراتفری پیدا نہ کریں، خوف و ہراس پیدا نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں لاٹھی چارج، آنسو گیس کا استعمال اور واٹر کیننز کا استعمال، ورکرز پر تشدد بلا جواز ہے، اس کو فی الفور بند کیا جائے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کل کی ریلی اور مینار پاکستان کے جلسے نے حکومت کے حواس باختہ ہو گئے ہیں اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ جو لوگوں میں انہوں نے جوش و جذبہ دیکھا ہے کہ ان کی فسطائیت کے باوجود ہم پرامن رہے، ہم نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اپنی ریلی کو ملتوی کیا، ہم نے قانونی کارروائی کی، ہم نے عدالتوں کا سہارا لیا، ہم الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی پٹیشن داخل کی کہ ایک طرف انتخابات کا عمل جاری ہو چکا ہے، آج درخواستیں نومینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں، ہماری ساری لیڈرشپ اور ہمارے جتنے پارٹی کے دوست ہیں وہ اپنے اپنے اضلاع میں اپنے نومینیشن پیپر داخل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اس کی آڑ میں یہ جو انہوں نے چھاپا مارا ہے اور جو حرکت کی ہے، یہ نقصان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ہم نقصان نہیں چاہتے، نہ املاک کا نہ جانی نقصان چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ڈی آئی جی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ اور دوست ہیں، پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے دوست بھی ہیں، وہ مجھے بتائیں ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے بتائیں، میں ان کی بات سمجھتا ہوں، مجھے وارنٹ دکھائیں، میں پڑھتا ہوں، پھر میں خان صاحب کے ساتھ جا کے بات کروں گا اور وکلاء سے مشورہ کروں گا اور پھر ایک معقول راستہ نکالنے کی تلاش کروں گا تاکہ یہاں خون خرابہ نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا مقصد، یہ ہے ہمارا آبجیکٹو۔ جی بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر وہ کس کی جو انہوں نے ہمارے کارکنان کو پیٹا ہے اور جو تشدد کیا ہے بی بی، کیا اس کا بھی کوئی مذمت کرے گا؟ دیکھیے یہ میڈیا نے تو رپورٹ کرنا ہے، آپ پولیس کی ترجمان تو نہیں ہو سکتے نا، آپ پولیس کی ترجمانی مت کیجیے، اپنا سوال کیجیے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، انہوں نے جو ہم پر تشدد کیا ہے وہ کیا ہے؟ پولیس توڑی ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے آج ہر صورت گرفتار کر نو پرابلم، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، کوئی بات نہیں، ایک سیکنڈ عمل کیا ہے؟ میں بتاؤں، وہ آرڈر مجھے بتائیں نا کیا ہے، میں وہ آرڈر سمجھنا چاہتا ہوں، میں آرڈر دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ کر سمجھ کر میں اپنے چیئرمین کو اپنی دانش کے مطابق ایک راستہ دوں گا۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ان کو راستہ دوں گا، میں سیاسی معقول راستہ دوں گا جس میں قانون کا بھی اور جانوں کا بھی احترام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ برا منا جاتے ہیں؟ کوئی برا نہیں منا۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے اپنے جو کارکن ہیں سارے، فرق حبیب صاحب باہر آئے ہیں، حسام نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اندر ہے ہی نہیں۔ غلط بات ہے، میں غلط بات نہیں کروں گا۔ آپ ہماری بھی سن لیں آپ۔ اور دوسری بات یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پرسوں سے لاہور میں ہے، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ سن لیجیے ان کے ارادے
हम उनके इरादों से गाफिल नहीं हैं भैया। हमने कानूनी चाराजोई की हुई है। इमरान खान इज अंडर प्रोटेक्टिव बेल। मुझे समझाएं ना, मुझे कानूनी तौर पर कायल कर दें कि एक शख्सियत जिसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, वो तो एक केस में मिली है। भाई सुन लेना यार। जी, अब आप देखें, मुझे तो बात करने दें, आपने जी, सवाल करें, किया। आप करें, जरूर करें। उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, ठीक है। मैं समझना चाहता हूं उस प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद क्या क़यामत टूट पड़ी कि उन्होंने आज ही गिरफ्तार करना है। समझा देना। अगर उनकी बात में कोई वजन हुआ तो मैं समझूंगा और चेयरमैन से बात करूंगा। तशद्दुद बंद करें, लाठीचार्ज बंद करें, आंसू गैस का और केमिकल वाली आंसू गैस का इस्तेमाल बंद करें, वाटर कैनन बंद करें। मैंने बिल्कुल कारकुनान से गुजारिश की है कि हमने पुरअमन रहना है, ठीक है। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि वो उनका एजेंडा क्या है। क्या वो यहाँ लाशें गिराने आए हैं? क्या उसकी आड़ में इलेक्शंस को मुलतवी करवाना चाहते हैं? क्या कल की रैली का ये रद्द अमल है? क्या मीनार पाकिस्तान के जलसे से खाइफ हो चुके हैं? ये क्या निगरान हुकूमत के यही काम है? क्या ये न्यूट्रल सेटअप है? क्या इसको एक गैर जानिबदार सेटअप कहेंगे जिसने इलेक्शन को ओवरसी करना है? ये सब चीजें, ये सब ये बताइएगा, इमरान खान मौजूद है, आपकी मुलाकात अंदर नहीं है मौजूद, नहीं है अंदर मौजूद। मैं यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ भाईजान, मुझसे मिल लेना। कुरैशी साहब ये बताइएगा, मुझे मिल लेना। मैं घर पे तो नहीं बैठा ना, घर तो अंदर है ना। इजाज़ साहब की मुलाकात हुई है यार हो गई, मुझसे मिले यार। मैं हूँ ऑथराइज्ड, आई एम द पर्सन। सुन ले, आई एम द पर्सन तो ऑथराइज्ड। अगर उन्हें बात करनी है तो मुझसे करेंगे, राइट। आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी, मुझसे बात करें। कुरैशी साहब ये बताइएगा, इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पर है, हुकूमत डर चुकी है, तो इस तरह के प्रोपोगेंडे कर रही है। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को आप चलाएंगे, आप सीनियर? यार ये मफरूज़ों की बात ना करें। इंशाल्लाह इमरान खान चेयरमैन है और चेयरमैन रहेंगे। इनकी आज़ाद गिरफ्तारी कानूनी है या मेरिट पे है? तो क्या इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझसे बात करें ना। जब बात होगी तो उस बात को समझकर हम अपना लाएमल देंगे। हो सकता है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसानी जान को फौकियत देते हुए खून खराबे से और लाशों को जो गिराने का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो उनके मंसूबे का हिस्सा है, जिसकी आड़ में इलेक्शन उन्हें मुलतवी करवाने हैं, हो सकता है हम उससे निकलने का कोई रास्ता दे दें। हो सकता है हम आज खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाएं। पता तो चले ना वो चाहते क्या हैं, पता तो चले उनके अज़ाइम क्या हैं, पता तो चले मंसूबा क्या है। जब आपकी कानूनी टीम मौजूद है तो 2 घंटे से जब पुलिस बाहर मौजूद थी तो आपने कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की? और अगर ये पुलिस कानूनी चाराजोई, मेरे भैया यार ये बार बार वही सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे चुका हूँ। प्लीज़ भाईजान आप रिपीट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हमारी कानूनी टीम की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है और जो अंडर प्रोटेक्टिव बेल हों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग इसके बरक्स है तो हमें समझा दें, हमें बता दें, ताकि हम उसका रास्ता निकालें। तशद्दुद बंद करें ना, ठीक है। अदालत जाने को तैयार है? ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ भाई भाईजान चीज समझने तो देना। अदालतों में तो हम गए हुए हैं, अदालतों में मौजूद हैं, अदालतों ने प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है। अब अगर उसके ऊपर कोई नई चीज है तो समझाएं ना। हम ओपन माइंड से सुनने के लिए तैयार हैं और रास्ता निकालेंगे। हम यहाँ लाशें नहीं गिरवाना चाहते, हम उस बुनियाद से इलेक्शन मुलतवी नहीं करवाना चाहते। ठीक ठीक है जी फरमाइए। बस कोई और सवाल? ठीक है। अब ओके, अब आपके सवालात का मैंने जवाब दे दिया और आप, मैं समझता हूँ बड़े मुद्दबाना तरीके से मैंने अर्ज किया है, हमारा नुक्ता नज़र समझ गए होंगे। हमारा, मैं फिर रिपीट कर दूँ, हमारा नुक्ता नज़र क्या है। हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम कानून को हाथ में न लिया है न लेना चाहते हैं। हमारी समझ के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है। हमारी समझ के मुताबिक अदालत में अगर 18 को पेशी है, हम पेश होने के लिए भी तैयार हैं,
ٹھیک ہے. یہ آج کی کارروائی بلا جواز ہے. یہ آج کی کارروائی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. یہ کل کی ریلی کا رد عمل ہے. یہ 19 بروز اتوار جو ہماری جلسے کی درخواست ہے مینار پاکستان پر، اور وہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ٹیمپریچر ہے، پورے پنجاب سے لوگ امنڈ آئیں گے مینار پاکستان کی طرف، اس کو سبوٹاج کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے. ہم سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سب چالیں سمجھ رہے ہیں. خان صاحب کو گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر کیوس پیدا کرنا اور لاشیں گرانا حکومت کا مقصد ہے، اس لیے ڈی آئی جی صاحب کو بھیجا گیا ہے. آپ نے کیا کہا؟ مجھے پھر ریپیٹ کر دیں. آپریشن یہاں پہ موجود ہے، ان کا مقصد قانون پہ عمل درآمد کرانا نہیں ہے. جو میں آپ کی بات سمجھی ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک کیوس کی صورتحال یا لاشیں گرانے کے لیے موجود ہیں. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ 8 مارچ کو مدنظر رکھ کے ہم نے کی ہے. ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے. 8 تاریخ کو یہی کچھ ہوا. 8 تاریخ کو یہی کچھ ہوا، اور آپ نے دیکھا گرفتاریاں ہوئیں، آپ نے دیکھا لاٹھی چارج ہوا، آپ نے دیکھا آنسو گیس کا استعمال ہوا، آپ نے دیکھا واٹر کینن ہوئی، آپ نے دیکھا خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے، آپ نے دیکھا خواتین پر تشدد ہوا، اور آپ نے دیکھا ذل شاہ کا قتل ہوا. ٹھیک، یہ حقائق ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے. ان حقائق کی بنیاد پر اگر میں اس چیز کا مجھے خدشہ ہے تو یہ خدشہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے. کرنے دیں کریں. آپ تو سنیں، آپ کریں سوال کریں. ایک سیکنڈ، ہم نے درخواست کی ہے نا، ہم نے ان رائٹنگ ڈپٹی کمشنر لاہور کو محترمہ ہم نے درخواست دی ہے. ٹھیک، اگر انہیں فائنل کے دن ہمارے جلسے پہ اعتراض ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہمیں کب بتائیں. اگر وہ بتائیں گے، اگر کوئی معقول بات کریں گے تو اس کا بھی ہم کوئی معقول راستہ تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، ہم کوئی ہٹ درمی پہ تلے ہوئے نہیں ہیں، ہم کوئی ضدی بچوں کی طرح بہیو نہیں کر رہے. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم بلا وجہ، دیکھیے پی ایس ایل ہو رہا ہے قذافی اسٹیڈیم میں، شہر کے اس کونے پہ ہے قذافی اسٹیڈیم. ہمارا جلسہ ہو رہا ہے مینار پاکستان، شہر کے دوسرے حصے میں ہو رہا ہے. ٹھیک، 2 مختلف اینڈز پہ ہو رہا ہے، روٹ مختلف ہیں، اور ہم ان کے پی ایس ایل میں مخل ہرگز نہیں ہونا چاہتے. پی ایس ایل کا ٹائم ہے شام 7 بجے. ٹھیک ہے بی 7 بجے. ہم جلسہ دن کی روشنی میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے شروع ہونے سے پہلے ہمارا جلسہ اختتام پذیر ہو جائے. تو ہم تو ہر معقول راستہ دینے کو تیار ہیں. ٹھیک، اگر ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ ان کے لیے دقت ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہمیں بتائے کہ اتوار کے روز مشکلات ہیں، ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، ہم ایک راستہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ سوال یہ ہے، خان کیوں چھپیں گے؟ ایک سیکنڈ طور پر کال کر کے بھی بلایا جا سکتا ہے، آپ حاضر ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، تو پھر یہ سیکشن کا مقصد ہے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا، یہی تو ہم سے قبلہ. اب آپ کا سوال جو میرا خدشہ ہے، آپ کا سوال وہی ہے کہ جب ہم ریزسٹ نہیں کر رہے، جب ہم قانون کی چھتری میں رہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس پروٹیکٹیو بیل موجود ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ بتاؤ کہ ایسی کیا نئی صورتحال نے جنم لے لیا کہ آپ کو یہ ساری کارروائی کرنی پڑی. ٹھیک، اگر آپ کی بات میں مجھے کوئی وزن دکھائی دیا تو میں چیئرمین سے جا کے بات کروں گا، میں وکلا سے مشورہ کروں گا، اور مشورہ کر کے ڈی آئی جی صاحب کو بتاؤں گا کہ آئیے یہ راستہ نکل سکتا ہے. ٹھیک، آپ تشدد بند کریں، لاٹھی چارج بند کریں، آنسو گیس بند کریں، واٹر کینن کا استعمال بند کریں.